بچہ چاہے جس کسی بھی اسلامی مہینے میں پیدا ہوا ہو، انسان کے پیدا ہوتے کے ساتھ یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کیا کرتے کرتے کیا بنے گا، اور اسی اسلامی مہینے میں یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستے پہ چلتے چلتے انسان کس مقام پہ پہنچے گا۔ میں ڈاکٹر فہد آرتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی مولوی، آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com۔ سب سے پہلا آتا ہے مہینہ محرم الحرام کا۔ یہ بڑا ہی ہے بابرکت مہینہ، بڑا ہی احترام کا۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر ایک عجیب و غریب وجاہت ہوتی ہے، مل جاتا ہے سب کچھ ہی اسے، جس کسی بھی چیز کی اسے چاہت ہوتی ہے۔ محرم الحرام میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر ایک عزم، توانائی اور ایک بہادری کا احساس رہتا ہے۔ دوسروں پر حاوی ہو کر اپنی بات کو منوا لینے کی توانائی ان کے اندر خداداد یعنی کہ پیدائشی ہوتی ہے۔ محرم الحرام میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام ہاں اور عین سے رکھے جائیں تو انہیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا لکی نمبر ہے 66 اور موافق پتھر رہے گا عقیق۔ ان کے لیے بہترین ہمسفر ربیع الاول میں پیدا ہونے والا ہو سکتا ہے۔ سورہ عنکبوت پڑھنا اور یا اللہ ہو یا متکبر پڑھنا ان کو بڑا فائدہ دے گا۔ سفر کا مہینہ ہوتا ہے بھاری، کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے شخص کے اوپر رہتی ہے ہمیشہ گھر کی بھاری ذمہ داری۔ سفر میں پیدا ہونے والے ہمیشہ پر اعتماد اور قابل اعتبار رہتے ہیں۔ سفر کو صفر سے مشابہت دی جاتی ہے، لیکن زندگی کا سفر طے کرتے کرتے سفر میں پیدا ہونے والے 10 کو 100 اور 100 کو 1000 بنانے کا گڑ بھی سیکھ جاتے ہیں۔ سفر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام سین اور شین سے اگر رکھے جائیں تو وہ زیرو کے دائرے کے اندر گھومتے نہیں رہ جاتے ہیں۔ ان کا لکی نمبر ہے 10 اور لکی اسٹون ہے پخراج۔ اور زندگی کا ہم سفر لیجئے ان کے لیے رمضان المبارک سے۔ سورہ والضحیٰ ہے ان کی خاص سورہ، اور یا وہابو ہے خاص وظیفہ۔ اور ربیع الاول میں پیدا ہونے والا شخص ہمیشہ اول نمبر پہ آتا ہے۔ کوشش کرے کم تب بھی درود شریف پڑھتے پڑھتے سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ بس آپ کو کرنی ہے بہت ساری دعائیں، تھوڑا سا صبر اور بہت سارا یقین، انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد ہو جائے گا زندگی میں سب کچھ بہترین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول میں پیدا ہونے والا بچہ آسمان کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دے تو اس کا نام جیم یا دال سے رکھیے گا۔ مبارک عدد رہے گا 41 اور حفاظت کرے گا ہر پل پتھر اوپل۔ اپنا ہم سفر سنیے شوال کے مہینے سے۔ روزانہ سورہ جمعہ پڑھیے اور یا رؤوف پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنا ہر کام ہی انگریزی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی تو ہمیں روز کی اب تاریخیں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اسلامی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزر بسر کریں، اسی لیے یہ ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر خاص و عام پر یہ لازم ہے کہ ان باتوں کو ضرور بے ضرور شیئر کریں۔ اسلامی مہینوں کے حساب سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو سکھائی جا رہی ہیں ان کو اپنا لیجئے، آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مارکے بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور پھر آتا ہے مہینہ ربیع الثانی۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر رہتی ہے مال روپے پیسے کی ہمیشہ پریشانی، لیکن زندگی میں بہت ساری قربانیاں، بہت سارے فیصلے کرنے کے بعد زندگی میں نہیں رہ جاتی ہے کوئی بھی پشیمانی۔ بس یہ چند کام آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کر لیجئے، اس کے بعد رہے گی زندگی میں آسانی ہی آسانی۔ اسی مقصد سے رکھیے ربیع الثانی میں پیدا ہونے والے بچوں کا نام قین اور کاف سے۔ ان کا موافق پتھر ہے نیلم اور لکی نمبر ہے 11 اور بہترین ہم سفر ملے گا شعبان سے۔ ان کی خاص سورہ ہے سورہ فجر اور صفاتی نام ہے یا متین۔ اپنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے روشنی سینٹر کے نمبر ملانا، چاہے ہو آپ کی پریشانی جتنی بھی سنگین۔ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے ہماری اس کوشش سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے، ورنہ عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے ہم آپ کو ویڈیو مکمل پہلے دے چکے ہیں، جس سے اب تک 15 لاکھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ میں سے جو کوئی بھی شخص اپنے نام کا صحیح مستند عدد نکالنا چاہتا ہے، روشنی سینٹر پہ بس ایک مرتبہ چلے جائے۔ نام کا عدد نکالنے کے علم الاعداد کا کیلکولیٹر دیا گیا ہے، وہاں پر آپ اپنے نام کے اعداد بس ٹک 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 کر کے بس ڈال دیجئے۔ 5 سیکنڈ کا انتظار ہوگا، اس کے بعد آپ کے نام کا صحیح عدد آپ کے سامنے ہوگا۔ پھر آتا ہے مہینہ جمادی الاول کا۔ یہ مہینہ جمع دینے والا ہے۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والا شخص یا تو جم کر چلے گا یا پھر بلا وجہ ہی اس کے پیر جمے رہیں گے، یعنی کہ اسے آگے بڑھنا ہمیشہ ہمیشہ مشکل اور دشوار رہے گا۔ جمادی الاول میں پیدا ہونے والے شخص
ہمیشہ اچھی طریقے سے پہچانتا ہے کہ اس دنیا میں پیسہ کمانا آسان ہے لیکن انسان کمانا بڑا مشکل۔ ماہ جمادی الاول میں پیدا ہونے والے بس کامیابی کے راستے کو اپنانے کے لیے یہ چند کام اپنا لیں۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کا نام لام اور میم سے رکھا جائے۔ مبارک عدد رہے گا 27، مبارک پتھر رہے گا روبی، اور اگر ہم سفر مل جائے ذی الحجہ سے تو زندگی بن جائے گی۔ آپ کی موافق سورہ ہے سورہ قریش، اور یا حکیمو ہے آپ کا خاص وظیفہ۔ روشنی سینٹر پاکستان نے ہمیشہ دکھی دلوں کے درد پر مرہم ہی لگایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا شاید ہم نے بیڑا اٹھایا ہے۔ ایک اور بھی روشنی ہے جو آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ جا کے کمنٹ سیکشن میں جائیے، اپنا نام دعا میں ضرور شامل کروائیے، جا کے اپنا مکمل تفصیلی مسئلہ بھی لکھوائیے، کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے۔ ساتھ ہی ساتھ میری روحانی بہن بھائی اور بیٹا بیٹی ہونے کی نیت بھی کرتے جائیے اور روحانی طور پر میرے ساتھ جڑتے جائیے۔ جمادی الثانی میں پیدا ہونے والوں کی زندگیوں کی مشکلات کا جمود ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ جمادی الاول میں پیدا ہونے والوں کو جن مشکلات کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے، جمادی الثانی میں پیدا ہونے والوں کو اس شدت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بچوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا زندگی بھر کرنا پڑتا ہے، اور بڑے ہونے کے باوجود بھی بڑے آدمی نہیں بن پاتے۔ اس لحاظ سے آپ کو اس پوری ویڈیو کا ہر لفظ پوری زندگی بھر کام آئے گا۔ جمادی الثانی میں پیدا ہونے والے اپنی زندگی کو لاسانی بنانے کے لیے یہ چند کام کریں۔ اپنے بچوں کے نام نون یا رے سے رکھیں، اور اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے پکارنے والا نام ہی آپ نون یا رے سے رکھ لیجئے۔ آپ کو بنائے گا نمبر 1 نمبر 51۔ آپ کا بہترین پتھر ہے موئے نجف، اور بہترین ہم سفر ملے گا آپ کو رجب کے مہینے سے۔ زندگی میں جب کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے نا تو سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دینا، اور یا اللہ ہو یا جبار ہو بغیر گنتی پڑھنا شروع کر دینا۔ اس کے بعد آتا ہے مہینہ رجب المرجب کا۔ رجب کا مہینہ انتہائی برکتی مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کے اندر پیدا ہونے والے لوگ زندگی بھر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہترین سائنسدان، بہترین پروگرامر، بہترین انجینئر بن کر دوسروں کے لیے نئی چیزیں تخلیق کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی زمین سے اور دینی معاملات سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، اور اس بات کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں کہ جس گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک پر مٹی چڑھ جائے اس گھر کے لوگوں کی زندگی پر مٹی چڑھ جاتی ہے۔ رجب کے مہینے میں پیدا ہونے والے اپنی زندگی سے مٹی کو ہٹانے کے لیے، ہر چیز بہترین پانے کے لیے سورہ المعون پڑھیں، اور رجب کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو ترقی اور عروج تک پہنچانے کے لیے ان کے نام فے اور ہے سے رکھیے۔ ان کا لکی نمبر ہے 16، اور ان کا موافق پتھر ہے کیٹ آئی یا ٹائیگر آئی، اور ملے گا جمادی الاول سے ان کو بہترین شریک حیات۔ اور یا رقیبو پڑھنے سے ہوگی دل کی پوری ہر مراد۔ دیکھیے، ایسے ہی نہیں ہر کوئی شخص روشنی سینٹر آنا چاہتا ہے۔ درود پاک کے صدقے اللہ رب العزت نے کچھ تو دیا ہے جس کے ذریعے سے ہر کوئی شخص اپنے نصیب کی شفا پاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ ہی روشنی سینٹر پاکستان سے اپنی نصیب کی شفا پا رہے ہیں۔ اپنی پوری تکلیف، اپنی پوری پریشانی ہمیں بتائیے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے آپ جلد از جلد اپنی مشکلات سے نکل پائیں۔ یہ دعویٰ نہیں بس ایک وعدہ ہے درود پاک کے صدقے آپ کے ساتھ۔ پھر آتا ہے وہ مہینہ جس کا نام ہے شعبان۔ شعبان معظم میں پیدا ہونے والے بچے خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کو تکلیفوں سے نکالنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کو دوسروں کی تکلیف کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ہمیشہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر کام ہی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام سواد اور یہ سے رکھنے سے بڑے نقصانات سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ 99 کا عدد رہے گا آپ کا مبارک عدد۔ شعبان میں پیدا ہونے والوں کا پتھر بنتا ہے زمرد یعنی کہ ایمرلڈ۔ ان کا ہم سفر چنا جائے رمضان سے، اور سورہ اخلاص ہے آپ کے لیے خاص، اور یا وکیلو ہے ان کا خاص وظیفہ جو آئے گا آپ کو بڑا راز۔ اور مبارک ہو ان کو اگر بچہ رمضان میں پیدا ہو، کہ جو رمضان کے مہینے میں بس مرتا ہے وہ باقاعدہ رمضان کی برکت کی وجہ سے بخشا جاتا ہے۔ تو جو رمضان کے مہینے میں پیدا ہوگا بلا شبہ رحمتیں برکتیں بے شمار ہی اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ رمضان المبارک میں پیدا ہونے والے بچے خاص طور پر سخت دل بالکل بھی نہیں ہوتے۔
اپنے آس پاس کے لوگوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جانوروں سے بھی محبت بے شمار کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کا دل اکثر ان کے اپنے ہی دکھاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں پیدا ہونے والے بچے کے نام الف اور یہ سے رکھنے سے بڑی عافیت ملتی ہے۔ ان کا لکی نمبر 77 ہے اور مبارک پتھر فیروزہ ہے۔ رمضان مبارک میں پیدا ہونے والے سفر کے مہینے سے اپنا ہم سفر چنیں۔ نصرت اور فتح یابی کے لیے سورہ نصر پڑھے اور آپ کا اسم اعظم یا عظیمو ہے۔ شوال ہے مہینہ عید کا، خوشیوں کی دید کا۔ اس مہینے میں جو بچہ ہوگا پیدا تا عمر آخر خوشیاں اور خیر سمیٹتا ہی رہے گا، نہ صرف اپنے ماں باپ کا، اپنے آس پڑوس کا، اپنے اہل و عیال کا۔ شوال کے مہینے میں پیدا ہونے والا تو ہر ایک کے ہی دکھی دل کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام کھلاڑی کی طرح اپنی زندگی نہیں بتاتے بلکہ ایک بہترین لیڈر کی طرح پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں پیدا ہونے والے اپنے بڑے ویژن کو پانے کے لیے، اپنی مثبت سوچ کو دنیا کے آخری آدمی تک پہنچانے کے لیے سورہ قدر بغیر گنے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ شوال میں پیدا ہونے والوں کے نام کاف اور گاف سے رکھے جائیں تو ترقی کے امتحان بے شمار رہتے ہیں۔ 33 ہے آپ کا لکی نمبر اور آپ کا لکی اسٹون بنتا ہے شجری عقیق۔ آپ کو بہترین شریک حیات ذی القعدہ کے مہینے سے مل جائے گا اور یا قادرو آپ کا خاص وظیفہ کہلائے گا۔ اور ذی القعدہ میں پیدا ہونے والوں کا قد کچھ زیادہ ہی اونچا رہتا ہے کہ دوسروں کی باتوں میں اتنی آسانی سے نہیں آتے بلکہ اپنی ذہانت سے دوسروں کو ہی قائل کر لیتے ہیں۔ اپنے قریب قریب کے لوگوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر ان کے راستے میں کبھی حائل نہیں ہوتے۔ اپنی جاذب نظر شخصیت کی وجہ سے دوسروں کو اپنی طرف ہمیشہ مائل کرتے ہیں۔ ذی القعدہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام سین اور گاف سے رکھے جائیں۔ ان کا خاص لکی عدد بنتا ہے 9 اور اگر بننا چاہتے ہیں ہر محفل کی جان تو پہنیے پتھر مرجان۔ آپ کو آپ کا ہم سفر ربیع الاول میں پیدا ہونے والا بہت بھائے گا۔ پڑھ لینا سورہ عادیات اور پکارنا اس پاک رب کو یا حسیبو پڑھ کر۔ دشمن ہو آپ کا چاہے جتنا بھی تونگر راستے سے آپ کے ہٹ جائے گا۔ پھر آتا ہے آخری مہینہ اسلامی ماہ کا ذی الحجہ کا۔ یہ قربانی کے لیے مہینہ خاص ہے، اسی لیے ذی الحجہ میں پیدا ہونے والے لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، بس دوسروں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتے رہتے ہیں۔ یہ انتہا کا نرم دل رکھتے ہیں لیکن افسوس کہ لوگ ان کا دل بلا وجہ ہی دکھا جاتے ہیں۔ ذی الحجہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام بے، تے اور پے سے رکھنا ہی مناسب رہتا ہے۔ آپ کا مبارک عدد بنتا ہے 21 اور پتھر بنتا ہے آپ کا مون اسٹون اور ہم سفر آپ کو ربیع الاخر سے مل جائے تو بات بن جائے۔ آپ کو پڑھنی ہے سورہ انسان اور یا اللہ ہو یا رحمان۔ انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ کیسے کیسے بڑھتی ہے آپ کی شان۔ اسلامی مہینے کی اہمیت کو لوگ بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں، اسی لیے ہماری یہ اسلامی مہینے کی طرف آپ لوگوں کو لانے کی ایک ادنا سی کوشش تھی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو، پوچھنی ہو، بتانی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے مل لینا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔